السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں ہماری ڈیلی ٹاسک فیملی کی تمام ممبران؟ امید کرتی ہوں کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق اور رحمت کے ساتھ بالکل ٹھیک ہوں گی۔ آج کا ہم اپنا ٹاسک لے لیتے ہیں اور آج کا ہمارا ٹاسک بہت ہی گہرا ہے اور اسپیشلی ہم خواتین کے لیے تو بہت ہی گہرا ہے۔ وہ کیا ہے کہ اپنی زبان کی تربیت۔ دیکھیں پیارے سسٹرز، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو بہت سی نعمتیں دیں، مگر زبان وہ نعمت ہے جو سنبھل جائے تو نجات ہے اور اگر بے لگام ہو جائے تو ہلاکت ہے۔ ہم عبادات کو گنتے ہیں کہ اتنی نمازیں پڑھ لیں، اتنے روزے رکھ لیے، اتنے نوافل ادا کر لیے، مگر ہم الفاظ کو نہیں گنتے۔ حالانکہ قیامت کے دن بولے گئے لفظ بھی وزن رکھیں گے، وزن کیے جائیں گے۔ تو چلیں سب سے پہلے ہم سوالات کر لیتے ہیں۔ آج کا ہمارا سب سے پہلا سوال، کیا میں بولنے سے پہلے ٹھہرتی ہوں یا فوراً رد عمل دیتی ہوں؟ کیا میری زبان اصلاح کرتی ہے یا صرف اپنا بوجھ ہلکا کرتی ہے؟ سوال نمبر 3 کہ کیا میں سچ کے نام پر دل توڑتی ہوں؟ بعض لوگوں کا ہوتا ہے نا، کچھ بھی ہو جائے جی، میں چاہے لوگوں کے دلوں کو چیر کے گزر جاؤں، لیکن میں تو دل کا صاف ہوں۔ لیکن سوال کریں خود سے کہ کیا میں سچ کے نام پر دل توڑتی ہوں؟ بہت گہرا سوال ہے یہ۔ پھر اگلا سوال نمبر 4، کیا میں خاموشی کو کمزوری سمجھتی ہوں؟ پھر 5واں سوال، کیا میں اپنی زبان کو عبادت بنا رہی ہوں؟ میری زبان سے خیر کے جملے نکلتے ہیں یا شر کے؟ اب یہ آپ نے سوچنا ہے کہ خیر میں کون سے جملے ہیں اور شر میں کون سے جملے ہیں۔ تو دیکھیں پیاری بہنوں، زبان صرف بولنے کا ذریعہ نہیں بلکہ یہ دل کا آئینہ ہے، شیشہ ہے۔ جو دل میں ہوتا ہے وہی بے احتیاطی سے زبان پر آتا ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی ایک عضو کو نہیں بلکہ زبان اور شرمگاہ کو جنت کی ضمانت سے جوڑا۔ ہم اکثر یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ چونکہ نیت صاف ہے اس لیے الفاظ سخت بھی ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے، مگر اللہ نیت کے ساتھ طریقہ بھی دیکھتا ہے۔ یہ بہت بڑا جملہ ہے کہ بہت سے لوگ بہت سی سسٹرز ایسا کہتی ہوں گی کہ میں بہت کھری ہوں، میں بہت صاف بولتی ہوں، جو میرے منہ میں ہوتا ہے میں بول دیتی ہوں۔ لیکن ایک چیز یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ طریقہ بھی دیکھتے ہیں نیت کے ساتھ ساتھ۔ تو نرم لہجہ کبھی حق کو کمزور نہیں کرتا، اس لیے کوشش کریں کہ اپنا رویہ بہتر کریں، اور تلخ الفاظ کبھی بھی حق کو مضبوط نہیں کرتے، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ بعض اوقات کیا پتا آپ حق بیان کرتے کرتے اپنے تلخ رویے کی وجہ سے اگلے کو بھی اور اپنے آپ کو بھی گناہوں میں دھکیل دیں۔ تو خاموشی وہ مقام ہے جہاں نفس جلتا ہے اور ایمان پروان چڑھتا ہے۔ جو ہر بات پر بولتی ہے وہ اکثر اپنے وقار کو خود مجروح کر دیتی ہے، اور جو اللہ کے لیے خاموش ہو جاتی ہے اللہ اس کے لیے اپنے راستے آسان کر دیتا ہے، بات سنوار دیتا ہے۔ تو ہر سچ فوراً کہنا لازم نہیں ہے، ہر غلطی پر انگلی اٹھانا فرض نہیں ہے، ہر الزام کا جواب دینا ضروری نہیں ہے۔ اصل حکمت یہ ہے زبان وہاں چلے جہاں خاموشی گناہ بن جائے۔ گھر کا سکون، رشتوں کی مٹھاس اور عورت کی عزت اکثر زبان کی تربیت سے جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ ایک سنبھلی ہوئی زبان عورت کو چیخے بغیر باوقار بنا دیتی ہے اور بغیر لڑے مضبوط بنا دیتی ہے۔ تو جو بھی فیصلہ کریں حکمت کے تحت کریں، سوچ سمجھ کے کریں کہ آپ کی زبان کون سے موقع پر کیا بولے۔ ہر موقع پر آپ کا حق پہ ہوتے ہوئے بھی چلا کر بولنا ضروری نہیں ہے، بلکہ موقع دیکھیں اور نیت کریں کہ اے اللہ تعالیٰ میں کوشش کروں گی کہ اس زبان سے اس معاشرے میں اصلاح پیدا کروں۔ اللہ تعالیٰ ہماری زبانوں کو ذکر، سچ اور خیر کا ذریعہ بنا دے اور ہمیں ایسے الفاظ سے بچائے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہر ٹاسک میں جتنی بھی ہم کوششیں کرتے ہیں اصلاح کرنے کی، اس پہ ہمیں بہترین توفیق عطا فرمائے عمل کرنے کی۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔